بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عالم کورس آن لائن میں خوش آمدید۔ یہ نشست نمبر 1 ہے اور سبق نمبر 1 ہے اور عنوان ہے علم المصطلح یعنی اصول حدیث، اور یہ اس سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ حصہ اول میں ہم علم المصطلح کی تعریف پڑھ چکے ہیں، اور یہ تعریف جو ہے یہ بہت ہی اہم تعریف تھی، اور اس تعریف میں یہ بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ہم ان احادیث کو کن قواعد و ضوابط کے ذریعے سے جانچ سکتے ہیں اور اپنی تسلی کر سکتے ہیں کہ وہ جو احادیث ہیں وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی گئی ہیں۔ تو یہ تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو ہم نے تعریف پڑھی تھی وہ بعض ساتھیوں نے کہا کہ تھوڑی سی مشکل ہے، لہٰذا میں نے یہ تعریف آسان کر کے لکھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بار دوبارہ اس تعریف کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اور پھر انشاءاللہ ہم آج کے سبق کی طرف آئیں گے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ علم المصطلح سے مراد ان اصول و قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے دو باتیں معلوم ہوں، یعنی ان اصول و قواعد کے ذریعے سے جو علم المصطلح میں بیان کیے جاتے ہیں، ہمیں ان اصولوں کے ذریعے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کتب رجال کے ذریعے راوی کا حال جان کر اس پر حکم لگایا جائے کہ اس کی روایت کو شرعی دلیل کے طور پر قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ کتب رجال سے مراد وہ کتابیں ہیں کہ جن میں راویان حدیث کی ہسٹری بیان کی گئی ہے، ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور ان کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے کہاں کہاں جا کر حدیث کا علم حاصل کیا، اور کن علماء سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کن لوگوں کو حدیث کا علم سکھایا اور احادیث کو آگے بیان کیا، اور وہ کیسے تھے، سچے تھے، سچ بولنے والے تھے، یا پھر جھوٹ بولا کرتے تھے، یا پھر وہ غلطی کیا کرتے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، کیا ان کا حافظہ درست تھا یا حافظے کی غلطیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں کتب رجال کے ذریعے سے معلوم ہو جائیں گی۔ اب کتب رجال کے ذریعے سے ہم نے حدیث کے راوی کا حال معلوم کر لیا اور جان لیا۔ اب اس کے بعد ہمیں اس پر حکم لگانا ہے کہ وہ راوی اس کی روایت کو شرعی دلیل کے طور پر قبول کیا جائے گا یا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو ہم نے حکم لگانا ہے، یہ حکم ہم نے لگانا ہے علم المصطلح کے ذریعے سے، علم المصطلح کے قاعدوں کے ذریعے سے، یعنی ہم اس پر حکم لگائیں گے راوی پر کہ وہ راوی ثقہ راوی ہے یا اوثق راوی ہے، یا پھر وہ ضعیف راوی ہے یا مجہول راوی ہے، یا پھر وہ مدلس راوی ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری اصطلاحات ہیں جو انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس مضمون میں تو یہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ آگے آتی جائیں گی۔ تو کتب رجال کے ذریعے سے ہم نے راوی کا حال جان لیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس پر حکم لگانا ہے علم المصطلح کے قاعدوں کے ذریعے سے، اور پھر جب ہم اس پر حکم لگا دیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کی روایت کو شرعی دلیل کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے یا پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری بات اس تعریف میں جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کتب احادیث کے ذریعے روایت کا حال جان کر اس پر حکم لگایا جائے کہ اس روایت کو کس کی طرف منسوب کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے گا، یا صحابی کی طرف منسوب کیا جائے گا، یا کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ کتب احادیث سے مراد حدیث کی جو کتابیں ہیں، بڑی مشہور و معروف کتابیں ہیں، جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے،
اور سنن ابی داود ہے، اور موطا امام مالک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، اور المعجم الکبیر ہے امام طبرانی کی، اور مسند احمد ہے۔ اس کے علاوہ اور احادیث کی جو مشہور مشہور کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر جو احادیث لکھی ہوئی ہیں، ہم ایک حدیث لیں گے اور اس حدیث کو تمام کتابوں میں سرچ کریں گے، تمام کتابوں میں تلاش کریں گے، اس کی تمام سندوں کو جمع کریں گے۔ جب ہم اس کی تمام سندوں کو جمع کر لیں گے اور اس کے تمام متون کو جمع کر لیں گے، یعنی اس کے تمام الفاظ کو جمع کر لیں گے، تو اس سے ہمیں روایت کا حال معلوم ہو جائے گا، ہم روایت کا حال جان لیں گے۔ جب ہمیں روایت کا حال معلوم ہو جائے گا تو ہم اس پر حکم لگائیں گے کہ وہ روایت جو ہے، وہ روایت کس کی طرف منسوب کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے گی، یا کسی صحابی کی طرف منسوب کی جائے گی، یا کسی اور کی طرف منسوب کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ہم اس روایت پر یہ بھی حکم لگائیں گے کہ کیا وہ روایت سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے صحت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، یعنی صحیح روایت ہے یا ضعیف روایت ہے، یہ مرسل روایت ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہمیں علم المصطلح کے اصول اور قواعد کے ذریعے سے معلوم ہوں گی کہ ہم نے اس روایت پر کیا حکم لگانا ہے، ہم نے اس پر مرفوع کا حکم لگانا ہے، یا مرسل کا حکم لگانا ہے، یا موقوف کا حکم لگانا ہے، یا اس پر صحیح کا حکم لگانا ہے، یا اس پر ضعیف کا حکم لگانا ہے، یا اس پر متواتر کا حکم لگانا ہے، یا پھر اس پر خبر واحد کا حکم لگانا ہے، یا پھر اس پر موضوع اور من گھڑت اور جھوٹی روایت ہونے کا حکم لگانا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں علم المصطلح کے جو قواعد اور اصول و ضوابط ہیں ان کے ذریعے سے معلوم ہوں گی۔ تو یہ علم المصطلح کی تعریف تھی، جسے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے دوبارہ بیان کر دیا ہے۔ اور آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ ہے علم المصطلح کا موضوع، یعنی مصطلح الحدیث، یعنی اصول حدیث کا موضوع کیا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ علم المصطلح کا موضوع جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک تو سند ہے، اور نمبر دو متن ہے۔ سند اور متن، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں گے وہ انہی دو حصوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کا ایک حصہ سند کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ متن کہلاتا ہے۔ یہ نیچے ذیل میں نے ان دونوں کی مثال لکھی ہے۔ اور یہ حدیث جس کی سند اور متن میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ وہ حدیث ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، جس کی وضاحت ہم اپنے گزشتہ اسباق میں کر چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کی سند ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سند کہتے ہیں راویان حدیث کا سلسلہ، یعنی جب ہم سند پڑھتے ہیں تو سند میں بہت سارے نام آتے ہیں، اور وہ سارے نام جو ہیں استادوں اور شاگردوں کے ہوتے ہیں۔ ایک عالم دین جو ہے وہ بتاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں عالم سے سنی ہے، یا فلاں عالم نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں عالم سے سنی ہے، یا فلاں عالم نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو اس طرح بہت سارے نام آتے ہیں، اور پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ صحابی تک پہنچتا ہے، اور پھر صحابی جو ہے اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے وہ بات بیان کرتے ہیں جسے ہم متن کہتے ہیں، جسے ہم متن کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سند ہے، یہاں سند لکھی ہوئی ہے، قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرۃ البخاری، یعنی امام بخاری نے کہا۔ قالا کا مطلب کہا، اور پھر یہ تمام جو الفاظ آئے ہیں یہ امام بخاری کے نام ہیں۔ الامام، الشیخ، الامام، الحافظ، یہ امام بخاری کے القابات ہیں، اور ابو عبداللہ یہ امام بخاری کی کنیت ہے، محمد ان کا نام ہے، اسماعیل ان کے والد کا نام ہے، ابراہیم ان کے دادا کا نام ہے، اور المغیرہ یہ ان کے پردادا کا نام ہے، اور البخاری یہ ان کی نسبت ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو قولا امام بخاری نے کہا، حدثنا ہمیں حدیث بیان کی، الحمیدی حمیدی نے۔ حمیدی کون ہے؟
ان کا نام ہے عبداللہ ابن الزبیری، عبداللہ بن زبیر۔ قال، عبداللہ بن زبیر نے کہا، حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی، سفیان نے، قال، سفیان نے کہا، حدثنا، ہمیں حدیث بیان کی، یحییٰ بن سعید الانصاری، یحییٰ بن سعید الانصاری نے، قال، یحییٰ بن سعید الانصاری نے کہا، اخبرانی، مجھے خبر دی، محمد بن ابراہیم التیمی، محمد بن ابراہیم التیمی نے، انہ سمع، اور انہوں نے، سمع سنا، یعنی محمد بن ابراہیم التیمی نے کہا کہ انہوں نے سنا، علقمہ بن وقاص اللیثیہ، علقمہ بن وقاص اللیثی سے، یقولو، اور علقمہ بن وقاص اللیثی نے کہا، سمعت، میں نے سنا، عمر بن الخطابی رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، علی المنبری، منبر پر، قالا، وہ کہہ رہے تھے، سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول، آپ فرما رہے تھے۔ اب یہاں تک جو ہے سند ختم ہو گئی، اور یہاں جتنے بھی یہ الفاظ بیچ میں آئے ہیں جنہیں میں نے ریڈ کیا ہوا ہے، لال رنگ سے لکھا ہوا ہے، یہ حدثنا اور اسی طرح اخبرانی اور سمع یا سمعت، اور یہاں بھی سمعت ہے، یہ سارے کے سارے الفاظ کہلاتے ہیں صیغ تحدیث، صیغ تحدیث، یعنی ایسے صیغے، ایسے الفاظ کہ جن کے ذریعے سے حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث سنی ہے، اپنے کانوں سے سنی ہے، اور پھر یہ بات صحابی تک پہنچتی ہے۔ یہاں پہ صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ ممبر پر موجود تھے، اور ممبر پر چڑھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ پوری حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ پوری حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی تشریح اور وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ متن کہلاتا ہے، یہ متن کہلاتا ہے۔ متن سے مراد راویان حدیث کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد جو بات شروع ہو اسے متن کہتے ہیں، اور جیسے یعنی یہ نیچے میں نے وہ حدیث بیان کر دی ہے۔ اب یہ جو جب آپ صحیح بخاری کھول کر دیکھیں گے اور اس کی پہلی حدیث پڑھیں گے تو آپ کو پہلی حدیث میں آپ کو یہی نظر آئے گا، امام بخاری نے وہ کتاب لکھی ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم، یہ حمیدی نے، عبداللہ بن زبیر ان کا نام ہے، اور وہ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے، اور سفیان نے کہا کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید نے، اور یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی محمد بن ابراہیم نے، اور محمد بن ابراہیم نے یہ حدیث سنی ہے علقمہ بن وقاص سے، اور علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور اس کے بعد آگے وہ حدیث بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ سند اور متن ہے، یعنی سند جو ہے وہ راویوں کے ناموں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، انہوں نے جو حدیث بیان کی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ کل 7 راوی ہیں امام بخاری سمیت، یعنی امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کل 7 راوی ہیں، اور اگر امام بخاری کو ہٹا دیا جائے تو کل 6 راوی بنتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک، اور اگر امام بخاری اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان میں کل 5 واسطے ہیں، 5 راوی ہیں، اور یہ پانچوں کے پانچوں ایسے راوی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ سمیت یہ 6 کے 6 ایسے راوی ہیں کہ جب آپ رجال کی کتابیں اٹھا کر ان کے حالات کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ان کے متعلق مکمل ڈیٹیل اور مکمل تفصیل مل جائے گی، اور اسی ڈیٹیل اور اسی تفصیل کی بنیاد پر علماء نے ان پر حکم لگایا ہے کہ ان کی روایات کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اور کیا امام بخاری نے حمیدی یعنی عبداللہ بن زبیر سے حدیثیں سنی ہیں
یا نہیں سنی ہے. اسی طرح امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی نے سفیان سے حدیثیں سنی ہیں یا نہیں سنی ہیں، اور انہوں نے یعنی سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، اور یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، اور محمد بن ابراہیم نے علقمہ بن وقاص سے، اور علقمہ بن وقاص نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حدیثیں سنی ہیں یا نہیں سنی ہیں. یہ ساری باتیں ان رجال کی کتابوں میں لکھی ہوئی آپ کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ مل جائیں گی. تو یہ جو ہے یہ سند اور متن ہے. تو یہ بات یہ جو ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ بہت ہی اہم سبق ہے آج کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں جو اصول حدیث کا علم ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارا شرح صدر ہو. اور ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول منظور فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.